جب وہ بیٹھے ہو خود جھکا لے نیچے، بچ کے جم نہ کر باتیں کرتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 روزہ محافل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت مبارکہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہونے جا رہا ہے. میں آپ تمام سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لائیں. آج 14 دن اس ماہ مبارک محفل کا الحمدللہ، اور آج چوتھے دن کی ابتدا کلام ربانی کی تلاوت سے ہوگی. میں حافظ ریحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام ربانی کی تلاوت فرمائیں. اس میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. کلام ربانی کی تلاوت کے بعد میں ہدیہ نام کے لیے دعوت دیتا ہوں. ثانیہ انصاری کو مبارکہ خیر الانام میں ہدیہ نام سنانے کے ساتھ حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کے سامنے نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال جل شانه في شأن حبيب عظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. وقال الله سبحانه عز وجل في كلامه المجيد وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة دار الأسقياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح یا فتاح. تمام تعریفیں و حمد و ستائش اس پاک پروردگار کی جو آپ اور ہم سب کا معبود حقیقی خالق و مالک ہے. بے شک اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. اسی نے ہم کو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ہمارے لیے بڑی فخر و مسرت کی بات ہے. یہ ہمارے لیے بڑے فخر و اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. حاضرین کرام، اللہ نے جو ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اس کا ہم جتنا شکر بجانا ہے کم ہے. اتنی بڑی دولت سے اللہ نے ہم کو نوازا. حاضرین کرام، آج ہم اس مبارک مسعود فیضانی و عرفانی محفل میں جمع ہیں. یہ بھی اس پاک پروردگار کا فضل ہے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی عبادت کے لیے بندوں کا انتخاب فرماتا ہے، اپنی عبادت کے لیے بندوں کو چن لیتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے محبوب کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی پاک دامنی کا تذکرہ سننے کرنے والوں کو بھی چن لیتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں جو اس کے حبیب پروردگار کی حمد ثنائی کے لیے، ان کی شان سننے کے لیے اللہ نے ہم کو انتخاب فرمایا، ہمیں چن لیا. ورنہ ہم بھی دنیا میں اتنے مصروف رہتے ہیں، اس کے باوجود اس نے ہمیں عقل سلیم دی، ہم کو ہدایت دی، ہم کو توفیق دی، اور اسی نے ہم کو اس بابرکت مسعود محفل میں لا کر بٹھا دیا. اور ہم سب کو اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کا تذکرہ سنانے اور سننے کے لیے ہم کو یہاں پر چن لیا گیا، یہاں پر لا کر ہم کو بٹھا دیا گیا. اس کا بھی ہم شکر گزار ہیں پروردگار کا کہ اللہ نے ہم کو ایسی مبارک مسعود عرفانی و فیضانی محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. اور یہ محفل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری بخشش اور ہماری راہ نجات کا ذریعہ بنے گی. کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کا تذکرہ سننا، ان کے تذکرے کو سنانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ضروری ہے. اور اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے، اللہ نے ہم کو چنا، ہمارا انتخاب فرمایا. اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بالخصوص کہنے بول زدہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن سیرت کا تذکرہ ہم سننے بیٹھے ہیں
اس تذکرے کو ہمارے قلب میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے قلب کو اس تذکرے کے طفیل منور عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پوری کی پوری ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ جو اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زندگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات تا قیامت آنے والے ہر مومن مرد عورت کے لیے سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک اہم پہلو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت منفرد انداز، بہت ہی منفرد کردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، یاد رکھیں ملت اسلامیہ سب سے بڑی سخاوت، سب سے بڑا سخی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بعد اگر کوئی ذات دنیا میں سخاوت کرنے والی ہے، سخی کہلانے والی ہے، تو وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو سخی کے پیکر ہے، جن کی حالات زندگی سخی سے بھری ہے۔ حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی متعدد احادیث موجود ہیں جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا صحابہ کرام تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت کرام ایک طویل حدیث ہے، عبداللہ مزنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں، تو حضرت بلال فرماتے ہیں میں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا ہوں، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خرید کر اپنے پاس رکھے ہیں، اس دم سے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا ہوں۔ حضرت بلال فرما رہے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سخاوت پہ ڈھلی ہوئی دیکھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال فرما رہے ہیں مجھے بانٹنے پر مامور کر رکھے تھے۔ یعنی کبھی کوئی شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے کسی بات کے لیے، کسی شے کے لیے، کسی چیز کے لیے، تو حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جائے کیا چیز کی ضرورت ہے وہ دے آؤ۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں میرے ساتھ ساتھ ایسے واقعات گزرے ہیں جن کا چھوٹا سا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت بلال فرماتے ہیں ایک وقت کا واقعہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ ایک یہودی یعنی ایمان والے مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو تھے، اس کے علاوہ بھی غیر مقلد یعنی یہودی مشرک منافق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور مدد طلب کرتے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے قربان جائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مسلمان نہیں میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، تم ایمان والے نہیں میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، بلکہ جو کوئی شخص بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، دربار عالیہ میں آتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے تھے۔ ایک یہودی آیا آ کر کہنے لگا حضرت بلال سے کہ جب بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد کرنے کو کہیں، جب اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال و زر نہیں ہوتا تو کسی کے پاس سے قرض حسنہ لے لیا کرتے، کسی سے پاس سے طلب کر لیا کرتے۔ تو وہ یہودی آ کر کہنے لگا جب بھی کوئی تمہیں چیز کی ضرورت پڑے تو ان سے لینے کے بجائے مجھ سے لو، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، میں تمہیں قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت بلال بولے ٹھیک ہے، کوئی ایسا واقعہ جب پیش آئے گا تو میں ضرور آپ کے پاس تشریف لاؤں گا، آپ سے لوں گا۔ اور اتفاقاً واقعہ آیا بھی، وہ شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاوضہ کیا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوشے گزار ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال انہیں دے دو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، تو آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے ادھار لے لو، کسی سے قرضہ لے لو، لے کر اس کے مسائل کو حل کرو، ان کے لیے آسانی فراہم کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو وہ آیا جائے یہودی جو کہا تھا میرے پاس سے لے لیا کرو میں تمہیں ادھار دوں گا، حضرت بلال اس یہودی کے پاس گئے اور اس کے پاس سے ادھار لیے، پھر لا کے اپنی ضرورت کو پوری کر لی۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ حضرت بلال ایک وقت بازار دے رہے تھے تو وہ یہودی دشمنان اسلام جو خود آ کر یہ کہا تھا کہ میرے پاس سے قرضہ لو قرضہ لو قرضہ لو، قرضہ دینے کے بعد اب کہتا ہے چند تجارتیوں کو لے کر تاجرین کو لے کر آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت بلال نے مجھ سے قرضہ لیا، اب دینے کے لیے 4 دن باقی ہے، یہ دیتے کی نہیں دیتے کی؟ حضرت بلال کہنے لگے ابھی قرضہ ادا کرنے میں وقت باقی ہے۔ دیکھیے حاضرین کرام، اس وقت کے منافقین جو ہوتے ہیں، اس وقت کے یہود و نصارہ یہ لگا ہوا رہتا کہ کب ہم اسلام مسلمانوں کو نیچا دکھائیں، کب ہم مسلمانوں کی تحقیر کریں، انہیں تذلیل کریں، ذلیل کرنا ان کا مقصد ہوگا۔ ابھی 4 سے 5 دن باقی ہے قرض ادا کرنے کی مہلت میں، یہ ابھی سے آ کر لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے کہ 4 دن باقی ہے، دیتے کی نہیں دیتے، دیتے کی نہیں دیتے۔ ہر فرد نماز کے وقت میں آتا 4 جنوں کو لا کے وہ جو جا رہے ہیں ان سے قرضہ لیے، دیتے کی نہیں دیتے۔ یہ سن کر حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں حرم کے مقام پر جا کر اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد طلب کرتا ہوں، مسلمان بھائیوں سے کچھ مال نظر لا کے اس کا قرضہ پہلے ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح تک کا وقت لو، صبح میں جا کر مدد طلب کرنا، صبح میں لا کر اس کے پیسے اس کو لوٹا دینا۔ یہ کہنا تھا حضرت بلال اپنے گھر وہاں پر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حاضرین کرام جب فجر کا وقت آیا، جب حضرت بلال اپنے مسلمان بھائیوں سے دارالحرب کی طرف مدد کے لیے نکلنے ہی والے تھے، ایک صحابی دوڑتے ہوئے حضرت بلال کے پاس آیا اور کہنے لگے اے بلال تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں، اے بلال تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلوا رہے ہیں۔ حضرت بلال دوڑتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے، اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ مجھے درجے مندر داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو اندر بلا کر پوچھتے ہیں کہ بلال تم نے باہر کچھ دیکھا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ باہر میں نے 2 اونٹ دیکھے جو ساز و سامان کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ شخص کے فلاں بن فلاں یہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، اب تمہیں وہاں جا کر مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہماری مدد فرما دی، جاؤ یہ اونٹ لو اور اپنے قرضے کو ادا کر دو۔ حضرت بلال بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہی وہ اونٹ لے کر اس یہودی کے پاس جا کر جس سے قرضہ لیے تھے اسے قرضہ لوٹاتے ہیں، اور بخوشی ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال اب تو تم خوش ہو، اب تو تمہارا قرضہ ادا ہو گیا۔ حضرت بلال تبسم فرماتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں بڑا بے فکر ہو گیا، مجھے اس بات کو ستا رہی تھی، میرے دل میں یہ خط تھا، میرے دل میں یہ خوف بٹا تھا کہ کہیں یہ شخص ایسے کہتے کہتے کسی کو یہ نہ کہتے کہ مسلمان کو ذلیل کرنے کی خاطر یا آتا کہیں کہ قرضہ لے کر بھول جاتے ہیں، یہ قرضہ وقت پر ادا نہیں کرتے، یہ ڈر مجھے ستا رہا تھا۔ تو آقا کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو توکل اللہ پر اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ جو لوگ سخی ہوتے ہیں، سخاوت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال جتنا تم نے لیا کیا اس کا کو لوٹا دیے؟ ہاں لوٹا دیے، کچھ اس میں سے بچا ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ اس میں سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ مال ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچی ہوئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بلال اسے کسی مستحق تک پہنچا دینا، اور جب تک اسے کسی مستحق تک نہ پہنچاؤ مجھے اطلاع کرنا، تب تک میں مسجد نبوی میں بیٹھا رہوں گا۔ قربان جائے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کی امانت رسول اللہ کے پاس ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ امانت جب تک میں ان مستحق لوگوں تک نہیں پہنچا دوں میں اپنے گھر کو نہیں جاؤں گا، میں مسجد نبوی میں تشریف رکھوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے
رات گزر گئی، عشاء کا وقت قریب آیا، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلا کر فرماتے اے بلال اس کا کچھ انتظام ہوا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مستحق ابھی تک نہیں آیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری رات مسجد نبوی میں گزار دی لیکن اپنے گھر کو نہیں گئے۔ دوسرا دن جب آیا عشاء تک وہ وقت کا انتظار دیکھنا پڑا، پھر عشاء کے بعد پھر حضرت بلال کو آواز دی گئی، حضرت بلال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل وعلا نے اپنی دعا کو قبول فرمائی، ایک مستحق آیا اور وہ سامان دے گیا تو آقا جہاں فرماتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ اب میں بری ہوا، اب میں میرے حجرے کو جا رہا ہوں۔ حاضرین کرام دو دن دو ایام آقا جہاں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ یہ مستحقین تک یہ مال کو پہنچا دیں، کیا اتنا بڑا سخی ہمیں کوئی مل سکتا؟ حاضرین کرام ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ تبوک کے لیے جانا تھا تو سامان کی ضرورت پڑ گئی، بہت سارے پیسے کی ضرورت پڑ گئی، ہتھیار کی ضرورت پڑ گئی تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے فرمائے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جو کوئی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا میں اللہ میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے مجھے بہت ساری نیکیاں بہت سارے اعمال اس کے میں صبح میں دلاؤں گا، اس کے نام اعمال میں دلاؤں گا۔ رسول صحابہ اپنے مرضی موافق اٹھے اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت جمع کرنے کے اس میں چلے گئے، جو کچھ بھی اپنے صاحب حیثیت رکھتا ہوں میں بھی لا کر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کراؤں گا، میں بھی لا کر اپنے طرف سے جمع کراؤں گا۔ تو آخری میں کرام اس میں چار صحابی کا مشہور تذکرہ فرمایا گیا احادیث شریف میں، ایک تو حضرت ابو بکر، ایک تو حضرت عمر، ایک تو حضرت عثمان اور ایک صحابی رسول تھے وہ بڑے اور ایک صحابی رسول بالکل مسکین تھے، ان کا تذکرہ بڑا معتبر ہے اور ہماری ایمان کو فوقیت بھی دیتا ہے۔ اس سننے کے بعد ہمارا دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے کہ کیا ایسی محبت کوئی کر سکتا ہے، کیا ایسی جانبداری ایسی دل ربائی کوئی اپنے اندر رکھ سکتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے، کمر بند ہوئے کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے ہمارے پاس لا کے رکھ لینا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کے سب چلے گئے۔ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ لشکر تھا 3000 کا، 3000 کے لشکر میں سے حضرت عثمان 10,000 لشکر کی ذمہ داری اپنے پاس لے لی۔ فرمانے لگے کہ 10,000 کا ساز و سامان، ان کا گھوڑا، ان کا ہتھیار، ان کے کھانے پینے کا خرچہ، ان کا تمام چیزوں کا 10,000 کا خرچہ یا رسول اللہ میں لیتا ہوں، میرے ذمہ ایک 10,000۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اب کچھ دینار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر کیسا اچھالتے، فرماتے ہیں کیا عثمان تم نے رب کو راضی کر لیا، اے عثمان تمہارے اللہ نے اس عمل کے بدلے اللہ کا خوش ہو گیا، اللہ تمہارے عمل کے بدلے خوش ہو گیا، یہ عمل تم نے جو کیا ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان کا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تھوڑے سے حالات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے مغیر گزر رہے تھے، بڑے ناساز گزر رہے تھے، اس وقت حالات کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر کو یہ دل میں یقین آیا کہ میں آج حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیوں کہ میرا کاروبار فی الوقت زور شوروں پہ فی الوقت میں اچھی کمائی کما کے رکھا ہوں اور میرے پاس بہت سارا مال زر موجود ہے، آج میں ابو بکر صدیق سے پہل کر جاؤں گا۔ دیکھیے حاضرین کرام یہاں حسد کو لانے کا مطلب نہیں ہے، حسد کا منشا نہیں، کسی کو چھوٹا کر کے اپن بڑے ہو جانا یہ مغیر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کون زیادہ لبیک کہتا ہے، کون زیادہ مال کو خرچ کرتا ہے اپنے حبیب کے کہنے پر، مقصد یہ ہے سر۔ یہاں پر جب بتلایا گیا تو حضرت عمر یہ سوچنے لگے کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میرا کاروبار بھی اچھا ہے، میرے پاس مال دولت بھی جمع ہے، وہ بھی گئے اپنے گھر سے لانے لگے اور بہت سارا مال زر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر بھی لائے اپنا مال زر سب کچھ لا کر اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کر دیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر بن خطاب بتاؤ کیا لے آئے ہو؟ اللہ اس کے رسول کے لیے کیا لے آئے ہو بتاؤ. حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال و متاع تھا، میرے پاس جتنا مال و زر تھا، میں نے آدھا اپنی اہل و عیال اپنی اولاد کے لیے چھوڑا اور بالکل آدھا اللہ کے رسول کے لیے لا کر خدمت کر دیا. سبحان اللہ اتنا مال و زر ہے. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو دیکھے آپ قربان جائیں. آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر تم نے کیا لے آیا. حضرت عمر سے یہی سوال کیا نا کہ عمر تم نے کیا لایا. حضرت عمر نے فرمایا میں نے آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیا، آدھا میں نے رسول اللہ کے رسول کے لیے لا کر وقف کر دیا. حضرت ابو بکر سے بھی یہی سوال کرنا تھا. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں وہ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑایا. سوال کی نوعیت کو جانے کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑایا. فرض کرے ایک صاحب ہے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کا اعلان ہوا، چندے کا فوری اٹھا کر مسجد کے چندہ دیے 1000 روپے دیے. اب میں ان سے یہ پوچھوں گا کتنے دے رہے؟ 1000 روپے دیے، 5000 روپے، 10000 روپے دیے. ٹھیک ہے. اب میں ان سے اگر یہ پوچھوں گا کیا چھوڑ کی کہاں ہے جگہ تمہارے پاس، تو الٹا میرے کو اس سے بنے گا تمہارے کوئی کتابیں ہوں گا. بھائی کسی کی بھی ذہن نشی و کتابیں کو کتنا بھی ہوں گا اس سے تم کو کیا یہ بھائی 5000 روپے دے رہو یہ لے لو بس. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر سے فرمایا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑایا. قربان جائیں صدیق اکبر فرماتے ہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا باقی سب کچھ آپ کی اچھا میں ملایا یا رسول اللہ، سب کچھ ملا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا یا رسول اللہ. اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین آسمان سے اترتے ہیں، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرض عنہ کے اس بات پر اور اس آنے میں جو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھے ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہو گیا ہے، خوش ہو کر فرما رہا ہے. اس وقت حضرت صدیق اکبر ایک لباس سے بلند کیے ہوئے تھے. اس کا خلاصہ حدیثوں میں یوں بھی آتا ہے کہ یہ لباس کیا ہے. تو فرمایا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے طلب کرے جو کوئی مال متا دینا ہے دے دے تو میرے آنکھ میں ایک بہترین قمیص تھی، وہ قمیص کی قیمت بھی بہت اچھی تھی. تو میں چاہا کہ رسول اللہ کو فائدہ ہو میں نے وہ قمیص اتار دی. پھر کیا کرے حدیثوں میں آتا ہے کہ ٹاٹ کا تھیلا جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دالیے کھاتے پہ پورا پیٹ کر ببول کے کانٹوں سے اس کو سی لیے، ایسا کنڈیوں کے طور پر اسے لگا لیے ایسا. تو حضرت ابو بکر اسی حالت میں آئے تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں اپنی قمیص جو تھی بڑی قیمتی تھی وہ بھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. اور یہ ڈانٹ کا گھر تھا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج کے دن پورے فرشتوں کا لباس یہی ہے کہ وہ ڈانٹ کے کھڑے اور قبر کے کانوں سے پورے پہنے ہوئے. اس لیے اکبر کی ادا اللہ کو بہت پسند آئی. اور حضرت جبرائیل کو بھیجا کر پوچھنے رہے ہیں یا رسول اللہ آپ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ کیا وہ اللہ سے راضی ہے. حضرت ابو بکر چیخیں مار کر رونے لگے کہ میں اللہ سے راضی ہوں. یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ سے اللہ راضی ہے. فرما رہے ہیں تمہاری اس غنیم مال کو جمع کرنے پر اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے، اتنا خوش ہو رہا ہے وہ خود تم سے فرما رہا ہے کہ تم ابھی اللہ سے راضی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو. اللہ سے راضی تو میں وہی اللہ کے رضامندی کے توفیری میں نہیں جو کچھ لا کر اللہ کے رسول پر نشان کر دیا. یہ محبت تھی، یہ عقیدت مندی تھی. ایک صحابی رسول کا عورت واقعہ آتا ہے ایسے ہی مجلس جمع ہوئی تھی. ایک صحابی رسول آئے آ کر 1000 کھجور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فدیہ دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، آپ تقسیم کر دے سب میں 1000 کھجور. جب ایک صحابی عورت تھے بڑے مسکین تھے، بڑے غریب تھے، ان کو بھی یہ خیال آیا کہ اپن بھی کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جائے. ان کو یہ دل چیز ستا رہی تھی. وہ بھی اٹھے رات میں نکلے باہر کہ کیا کرنا. تو کہیں ایک دور ایک یہودی کا باغ تھا، اس کے پاس جا کر کہنے لگے کچھ کام ہے تو دے دو میں کر لیتا ہوں. انہوں نے بولے کام تو کچھ بھی نہیں ہے
ٹھیک ہے کام کرو میرے باغ کو پانی میسر کرو. تو اس زمانے میں فرمایا جاتا ہے کہیں دور کنواں تھا, وہ کنویں سے پانی لانا کے باغ میں ڈالنا. اب باغ کو سیراب کرنا تو 2-3 دن سے نہیں ہوتا, لمبا چوڑا کام ہے, بیرنوں سے پانی ہو موٹروں سے پانی ہونا مطلب باغ کو سیراب کرنا. لیکن بس صحابہ رسول تیار ہو گئے, اچھا ٹھیک ہے. اب کتنے پیسوں پر کتنے اس پر راضی ہوئے یہ سنے کہ وہ یہودی کہنے لگا میں کچھ نہیں 6 کھجور دوں گا, ایک کھجوروں کا 6 کا اونچا دوں گا خالی تمہارے رات بھر میں پانی بھریں گے آپ کے باغ کو سیراب کریں گے 6 کھجور دیتے خالی. ارے نہیں یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں. وہ بولے نہیں ٹھیک ہے میں راضی ہوں کر لیتا ہوں. حدیثوں میں آتا ہے وہ صحابی بڑے مسکین تھے, رات بھر انہوں نے وہ یہودی کے باغ کو سیراب کیا. جب اختتام ہوا ختم ہوا جب تو انہوں نے لا کے 6 کھجور کو دیے. وہ 6 کھجور لے کے صحابہ رسول 3 اپنے گھر میں دیے, 3 اپنی جھولی میں ڈال لیے, ڈال کر ایسا موڑ کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے. جب آئے تو دیکھ رہے تھے کہ وہ صحابہ رسول اور جو تھے 1000 کھجوروں کا ہوش ایسا لگا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیے ہوئے. اب وہ دیکھ کر وہ شرما گئے, ذرا محروم ہوئے سائڈ لے سے چھپا کر ہٹنے لگے. فرمایا جاتا ہے اس وقت ایک منافق تھا سفیان بن امیہ, وہ ہنسنے لگا, تمسخر کرنے لگا, مسخرہ کرنے لگا. چلو یہ دیکھو وہ سو لے کے آئے, 3 لے کے آیا, 3 لائے. ارے بھائی وہ 3 بھی تو تیرے اپنی اولاد کو کر دے دیتا, تیرے گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے, وہ بھی لا کے رسول اللہ کو دیتا کیا؟ وہ ایسے تمسخر کر رہا. یہ بات جب سننا ہی تھا وہ صحابی اور زیادہ شرما گئے اور پیچھے ہٹنے لگے دبا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی. اللہ اس کا رسول بہت بہتر جانتا ہے ہماری نیتوں کو, ہمارے اخلاص کو. ہم جو کرتے ہیں وہ ہمارے اس کے اندر کتنی نیت صاف ہوتی ہے, کتنا دکھاوا ہوتا ہے, یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے نام کو لے کر فرمایا فلاں میں فلاں ادھر آگے. وہ جب آگے بتائی کیا لے آئے تو فرمانے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں لایا. بتائیے آپ کی جھولی میں کیا ہے یا رسول اللہ نے شرما رہے ہیں, جھجک رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہ بھائی لوگ 1000 کے کھجور لا کر نشاور کر رہے ہیں اور میں 3 کھجور کیا دوں سرکار کے سامنے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کو عرض کرتے فرمایا کہ وہ کھجور لو. اسے لیا گیا, فرمایا کہ جو کھجور کی دسترخوان لگی ہے ہزاروں کی تعداد میں, ان کے اوپر سے ڈالو, ان کے اوپر سے رکھ دو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 3 کھجوروں میں جو اخلاص ہے نا, یہ 3 کھجوروں میں جو برکت ہے نا, وہ تمام برکتیں ان کھجوروں میں اتر جائے. حاضرین کرام یہ سخاوت ہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ اس کے رسول کے لیے ایک کھجور کے لیے بھی آگے بڑھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مقبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں اور اسے بھی وہی درجہ ملتا ہے, اسے بھی وہی ثواب ملتا ہے جو 1000 کھجور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں. حاضرین کرام مہمان نوازی کے بھی بڑے مماثل طریقے سے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابت سے مجھے ایک واقعہ اور ایک یاد آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری جادوگر تھا نا, جادوگر سامری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے, انہوں چاہتے تھے کہ پورے مسلمانوں کا پہچان کرے. ایک بچڑا بنایا, اس میں گولیاں بنا کے ڈالنے لگا. وہ بچڑا بس کچھ نہیں کرتا, ایک قسم کی آواز نکالتا, جیسے بچڑے آواز نکالتے تھے خالی آواز نکالا کرتا, نہ انہیں ہاں بولنا نہ بولنا, بس ایک قسم کی اس میں آواز آتی. اور سو مسلمانوں کو بلا کے بولتا نیچے کے پاپی کا بلا, نیچے تو خدا آواز کرا کے نیچے سو چلے آ کے اس کو پوجا کرتے. حضرت موسیٰ جب لوٹ کر واپس آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہ جانور کے سامنے بیٹھے ہوئے. اب پورے یہاں میں چھوڑ دیے, کلمہ پڑھنا چھوڑ دیے, نماز پڑھنا چھوڑ دیے, اسی کے ساتھ بیٹھے اس کو پوچھتے ہوئے بچڑے کو. حضرت موسیٰ کو بڑا جلال آیا, غضب میں آ کر بارہ خداوند کے بات کری, یا رسول اللہ کیا حکم, یا اللہ کیا حکم ہے, بولیے. حضرت جبرائیل آ کر بولے بھی قتل کر دینا. جب قتلوں کا سلسلہ ہے تو پورے مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا. جب مسلمانوں کو حضرت موسیٰ قتل کرے, جب نمبر آیا سامری کا, اور اسے بھی قتل کرنے والے حضرت جبرائیل نے امام فوری آ گیا کہ بولے رکیے, اللہ کا حکم ہے کہ سامری کو نہیں ماریں گے. سب پورا کھیل رچا ہی نہیں, یہ سب کو بھٹکانے والا ہی نہیں, سب کو ہٹانے والا ہی نہیں, اس کو مارنا, اس کو ہی بچانا تھا. تو یہ حکم ہوا کہ یہ سامری کو بچانے کا اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ سامری کے دل میں سخاوت بڑی تھی.
وہ بڑا سخی تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، اس کا دل تو وہ سخاوت کے طفیل اللہ نے اسے بخشش ہے، وہ خود اپنی موت مر جائے گا، چھوڑو اس کو، آخرکار وہ بدکام طرف طرف پر بڑھ گیا، لیکن اس کا قتل نہیں کیا گیا، وجہ اس لیے تھی کہ سخاوت اس کے دل میں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخاوت جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود سے ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی انسان ہے بڑی عبادتیں کر رہا ہے، رات پر تہجد پڑھ رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، اگر اس کے دل میں سخاوت نہیں ہے اللہ سے ناخوش ہے، اللہ سے خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اور کوئی شخص ایسا ہے گناہگار ہے، ظالم ہے، لیکن اس کے دل میں سخی ہے، سخاوت نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نیک کام کچھ نہیں کرتا، ذکر اللہ نہیں رہتا، لیکن اس کے دل میں لوگوں کی سخاوت ہے، لوگوں کے اخلاق کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے دوست رکھتا، آج نہیں کل اس کی سخاوت کے توفیق اسے توفیق دی جائے گی، آج نہیں کل اس کی سخاوت کے توفیق اس کی عبادت کی طرف لپ گیا ہو، لیکن بخیل کو عبادت گزار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، لیکن بخیل ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے ناراض ہو، بس کوئی سنتا ہی نہیں، مجھے طرف توجہ نہیں فرماتا، کوئی ہے عبادت کر رہا ہے سو ریاضت میں، لیکن بخیل پر اس کا اللہ سے اسے دور کر رہا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو عبادت نہیں کرتا، لیکن سخی ہے، کھلانے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے پسند رکھتا ہوں، میں اپنا محبوب رکھتا ہوں اس بندے کو جو اپنے دل کو سخی کرتا ہے، جو اپنے دل کو وسیع رکھتا ہے، سب کو معاف کیا کرتا ہے۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکہ منافق یہودی یہ سازش میں ہوتے، حضرت کرام حدیثوں میں آتا ہے 21 سال آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس نعوذ باللہ قتل کے ارادے میں رہا کرتے تھے لوگ، کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو مارا جائے، کس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی جائے، کس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا جائے۔ ایسے لوگ بھی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں میں نے انہیں معاف کر دیا۔ ارے 21 سال کی دشمنی، وہ بھی آپ کو مارنے پہ لگے ہیں، جو بھی آپ میں قتل کی سازشیں رچ رہے ہیں، پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک سخی ہوں، جب میں نے اسے معاف کر دیا۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابت اہل بیت میں ہے، ذکر امام حسن میں ہے۔ ایک واقعہ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت خاتون جنت بڑی نٹھار پڑی ہے بھوک سے، پوچھا گیا تو بتایا کہ 3 روز سے فاقہ کشی کو گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے۔ حاضرین کرام، حضرت جبرائیل امین ایک بڑا سا تھال لے کر تشریف فرما ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے حسن جاؤ دیکھو حجرے میں کچھ ہے کیا۔ امام حسن جا کر دیکھے اور کہا یا رسول اللہ نانا جان اندر بڑی سی تھال رکھی ہے اور تھال میں بڑا امام حسن کے میوے، تلا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت، بڑے ذائقہ دار چیز اور بہترین خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جو دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے جنت سے وہ تھال دیا، وہ تھال رکھے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین پورے مل کے وہ کھا رہے ہیں۔ کھائے ایک 4 آدمی جتنا کھائیں، کھانے کے بعد وہ تھال کو ویسے ہی رکھ دیے۔ فرمایا جاتا ہے اس وقت یہ بہت بڑی یہودا تھی، یہودن عورت تھی، اس سے وہ خوشبو میسر ہوئی، وہ خوشبو سے ڈھونڈتے 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 وہ حضرت امام حسن مجتبی حضرت علی کے گھر تک آ گئے اور کہیں کہ یہ خوشبو یہیں سے آ رہی ہے، ایک اتنی اچھی خوشبو میں نے میری پوری زندگی گزار دی، آج تک ایسے خوشبو نہیں سنی ایسے کھانے کی۔ وہ ٹھہر کر سائل کی طرح کرتا آواز دینے لگی کہ سائل آیا ہے کھانے کو کچھ دے دو، سائل آیا ہے کھانے کو کچھ دے دو۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اس میں سے تھال سے گوشت کو لے کر لے جا کے دے دی، وہ وہیں ٹھہر ٹھہر کھائے، کیا لذیذ گوشت ہے، کیا مزے کا ہے، ایسا مزہ ایسی لذت میں نے آج تک نہیں دیکھی، یہ کہاں سے لائے؟ کہیں پھر اور تھوڑا لا کر دیں، اور تھوڑا لا کر دیں، اور تھوڑا لا کر دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ پوری تھال کھا گئے، حالانکہ 5 اتنے متبرک لوگ، اتنے سادات لوگ بیٹھ کر اس میں تھوڑا بہت کھا کر اتنی بابرکت تھال ایک دنیا کی یہودن نے کھا لیا، اسے پوری کی پوری تھوڑا تھوڑا منگا کے پوری تھال کھا۔ تو بتایا مقصد
آخر کوئی تھا تو انہوں نے ختم کر دیا. ایک مرتبہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے بڑے بیمار ہو گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے حضرت فاطمہ سے تم لوگ منت کرو بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کیا منت کرنا؟ تو ان لوگوں نے منت یہ کی کہ اگر ہماری اولاد صحت مند عافیت والی ہو جائے گی تو ہم روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی سعادت کرام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور داماد ہیں, کہ ان کی دعا قبول نہیں, ان کے تو متقی پرہیزگار ہونے کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن ویطہرکم تطہیرا والی جو آیت ہے وہ انہی کی پاک دامنی, انہی کے پاک اوصاف کی تصدیق کر رہا ہے قرآن. کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا ان کی منت قبول نہیں ہوگی؟ وہی منت قبول ہو گئی, منت پر لائی, آپ دونوں مل کر روزے کی نیت کرے, روزہ رہ گئے. اب جب افطار کا وقت قریب آیا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. حضرت علی کے ایک یہودی کے پاس سے کچھ گیہوں کچھ آٹا لے آئے جس سے پیس کر روٹی بنائی گئی. ایک روٹی حضرت علی لیے, ایک روٹی حضرت خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا نے لی. جیسے ہی مغرب کا وقت آیا, افطار کا وقت ہوا, آپ روزہ کھولنے ہی والے تھے, ایسا نیوالا اٹھا رہے تھے کہ کسی سائل نے آواز دیا کہ میں مسکین ہوں میری مدد کریں, میں مسکین ہوں میری مدد کریں, اللہ کی راہ میں اللہ کے واسطے میری مدد کریں. حضرت علی حضرت خاتون فاطمہ الزہرا دونوں نے اپنے اپنے روٹی لی, اس سائل کو دے دی. اس دن کا روزہ پانی پی کر گزار دیا. حضرت کا دوسرا دن آیا, دوسرے دن وہی دھبا گیہوں لایا گیا, پیس کر اس کی روٹی بنائی گئی. افطار کا وقت آیا, ایسا افطار کرنے والے ہیں, پھر سائل آواز دیا کہہ رہا ہے کہ میں یتیم ہوں, میرا کوئی نہیں, میری مدد کریں, مجھے کھلائیں. حضرت علی حضرت خاتون جنت اپنے اپنے روٹی لیے وہ سائل کو دے دی, وہ یتیم ہے دیدا, وہ کھا لیا. دوسرا دن بھی وہاں کا پانی سے روزہ کھول لیا ہو گیا. تیسرے دن پھر یہی پانی, پھر سائل آیا اور کہنے لگا میں قیدی ہوں, قید سے چھوٹ کر آ رہا ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھلا دیں. حضرت علی حضرت خاتون نے اپنے اپنے روٹی لیے اور اسے دے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بعد پہنچے حضرت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کے آئے, علی حبہ مسکینا و یتیما و یسیرا. یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اسی پر نازل ہوئی کہ اللہ نے انہیں خود نہیں دیا, یہ خود باللہ کے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس خود فاقہ کشی میں گزر رہا ہے, لیکن جب کوئی سائل ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان کا ایک لقمہ انہیں خیرات کر دیتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے خاطر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. صحابہ کرام کا وہی منشا, اہل بیت کا وہی منشا. حضرت کرام اگر آپ اولیاء کرام کو دیکھیں گے ان کا بھی یہی منشا, وہ کبھی کسی ولی کے پاس دولت نہیں تھی, کبھی کسی ولی کے پاس دولت کا انبار نہیں تھا, جو کچھ بھی ان کے پاس آتا ہو رہا ہے اللہ میں لٹا دیتے. حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ جب تک بحیات تھے آپ چپل نہیں پہنتے تھے, لیکن پیر گزر بسر کرتے تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے زمانے میں جانور پیشاب پہنا بھی روڈوں پہ نہیں کرتے تھے. وہ ولی کی تعظیم تھی, ولی کا اکرام کرنا تھا کہ وہ معلوم ہے کہ اللہ کے ولی لگے پر پھرتے تو کوئی جانور نہیں کرتا تھا. تاریخ میں یہ بات کہتا ہے کہ مطلب ایک بیل کھڑ کر گھاس کر بیان کر رہا تھا, تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے, وہ اللہ کے جو ولی تھے اپنی وجہ بھی لگتا ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے, جانور روڈ پر لے رہا ہے. تو ان کا تقویٰ وہ تھا, ان کا وہ مقام تھا کہ جانور بھی سے حیا کرتے. تو حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے, ایک صاحب کہیں دور دراز مقام پر سفر پہ جا رہے تھے. جانے سے پہلے ان کیا کرے, 5 درہم یا 2 درہم کچھ تھے ان کے پاس رکھا ہے, اللہ کے ولی کے پاس, یہ رکھیں میں سفر سے جب لوٹوں گا یہ آپ کے پاس سے میں لے لوں گا, ٹھیک ہے, میں رکھ کے جائیں. انہوں نے رکھ لیے, وہ چلے گئے. تھوڑا دن گزرا, ایک شخص مسلمان تھا, ایمان والا تھا, آ کر اطمینان ہونے لگا حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ میں میرے بچے میری بیوی 4 دن سے بھوکے رہا, کھانے کو کھانا نہیں, کم سے کم 1 سا آٹا تو دلا دیں. آپ کو جو ہو جاتا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی جو رکھا ہوا سامان اس میں سے وہ لیے اور میرے چاہیے یہ لے کے آپ نے کہیں آٹا لے کے آنے. تھوڑا دن گزر گیا, ایسا گزرنے کے بعد وہ شخص آئے, آ کر کہنے لگے حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نے آپ کے پاس ایک امانت رکھا ہے, وہ کہاں؟ تو
تو عجیب رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے کہنے لگی ایک بہترین سودا تھا، وہ سودا میں نے کر دیا۔ وہ لوگ پوچھنے لگے کیسا سودا تھا؟ ایک جگہ گھر بک رہا تھا، بہترین محل تھا، وہ تمہارے 5 درہم کے عوض میں وہ محل خرید لیا۔ تو انہوں نے بڑا خوش ہو گیا، کہاں محل بتاؤ، دیکھتا ہوں میں، جاتا ہوں محل کو میں۔ تو انہوں بولے وہ محل یعنی جنت میں، وہ کیسا؟ تو انہوں سنانے لگے ایک غریب مسلمان ایمان والا نماز پڑھنے والا اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا 4-5 دن سے باہر نشین میں تھا، 4-5 دن سے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، وہ اتنا مغیر ہو گیا تھا، اتنا لاغر ہو گیا تھا، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ انہیں نے میرے پاس آ کر مجھ سے بولا کہ کچھ مدد کر دے، اور میرے پاس کئی اموال میں سے اور کچھ تھا بھی نہیں، تو میں اسے سودا کر لیا اور اس کو دے دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اس کی ضرورت کے وقت میں اس کے ساتھ ٹھہرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ہر مقصد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے دولت عطا فرماتا ہے اس کا خود کا خیر و گمان نہیں ہوتا، اور اس کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے جنت میں ایک محل دیتا ہے، تو اسی محل کے سبب میں نے تجھے کہا کہ وہ محل تیرا وہاں پر ہے، یعنی بھی نہیں میں تیرے کو وہاں گئے تو نہیں کا بول دیے ہو گیا، وہ چلے گئے، انہوں گھر کو جا کے اپنی بیوی کو سنائے ایسا قصہ ایسا بات، ان کی بیوی بھی کہنے لگی، انہوں بول لیے اپن سن لیے، لیکن حضرت سے لکھا بھی لینا تھا۔ بولے ہاں یہ بات صحیح بولے۔ پھر وہ کہا کہ مجھے بھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، کہنے لگا حضرت آپ جو بات بولے وہ محل میرا ہے، وہ محل ماں ہے، ذرا لکھ کر دے دو مہربانی۔ بولے بالکل لکھ کے دیتا ہوں، لکھ کے دیو۔ لکھ کے لا کے گھر میں رکھ لے کے بولے دیکھو میں مر گیا تو میری کفن میں ساتھ لے رکھنا۔ بولے اچھی بات ہے رکھ دے۔ اسنا کو کیسا گزرا، وہ شخص کا حقیقت میں انتقال ہو گیا، وہ پرچی ان کے ساتھ میں رکھ دی، چلے گئے دفنائے۔ حاضر نے کہا کہ حکایت کی بات کتاب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، دوسرے دن جب اس کی قبر پر گئے تو ایک چٹھی اس کی قبر پر رکھی ہوئی تھی، وہ چٹھی کو اٹھائے اور پڑھنے لگے، اس میں لکھا تھا جو محل میرے نام کا تھا وہ میرے کو مل گیا، میں وہاں پہنچ گیا، اس میں لکھا ہوا تھا، وہ چٹھی پہ لکھا ہوا تھا جو محل کے لیے چٹھی رکھی گئی تھی وہ محل مجھے مل گیا، اور وہ میں محل میں ہوں، میں یہاں پہنچ گیا، یہ محل میرے انڈر میں ہے، یہ چٹھی خبر پہ لکھ کے پڑھنے لگا اور میں برابر پہنچ گیا۔ تو یہ ہوتی ہے صحابت، اور یہ ہوتا ہے توکل اللہ۔ اور جب مہمان آتا ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مہمان آیا، ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ کئی مہمان آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو میں گھر پہ بھی جائے، کچھ ہے کیا پوچھو گھر میں، مہمان آئے ہیں، تو وہاں تو مومن کے پاس سے قاصد آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں فی الوقت کچھ نہیں، آج رات بھی آپ کی فاخر کشی میں آ کر کہنے لگے پھر رسول اللہ کیسا کریں گے؟ صحابہ میں سے فرمایا پھر ہے کوئی جو ہمارے مہمان کی خاطر نوازی کرے، جو ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ بتایا جاتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے حکم دے بیان کی مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ بے شک لے جائیے، آپ لے کر گھر کو گئے، کتنا دل نشین، دیکھیے آپ کیسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جب گھر کو لے گئے صحابہ کہنے لگے کہ رسول اللہ کے مہمان آئے ہیں، کچھ ہے کھانے کو؟ فرماتے ہیں بچوں کی غذا کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی خوراک کے سوا اور کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں بچوں کو پہلا پسلا کر سلا دو، اور جو بچوں کا کھانا ہے وہ مہمان کو کھلا دو۔ فرماتے ہیں اچھی بات ہے، اور جب ہم کھانے بیٹھے خالی برتن تم بھی لے لینا، خالی برتن میں بھی لے لوں گا، اب ہم صرف خالی منہ چلائیں تاکہ مہمان کو ایسا لگے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور بتی کو کل کر دینا، ٹی وی پہ رکھنا ہے تیار۔ صحابی کو بلائے، کھانا ان کے سامنے رکھ دیا، بچوں کو سلا دیے، اندھیرا کر دیے، اور اپنی خالی پلیٹ میں ہلا رکھا ہے جیسا کر رہے ہلا رہے، مہمان سمجھ رہا وہ بھی کھا رہے ہمارے ساتھ۔ مہمان سیراب ہو کر کھا گیا، الحمدللہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دوسرے دن جب فجر کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب آ رہے ہیں، دیکھ کر آیت فرما رہے ہیں وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مبارک ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ لوگ جو رسول اللہ کے فرمان کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کام کے پاس کچھ نہیں ہوتا
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جبرائیل کے ذریعے کہ رات کا واقعہ ایسا ہوا، آپ کے صحابی نے آپ کی بات کو رکھتے ہوئے، آپ کی لان کو رکھتے ہوئے اتنا بڑا احسان اٹھایا کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا اور آپ خالی برتن چلائے منہ میں، اور مہمان دل کو گرستا ہوا کرتے ہوئے کھا کر آرام سے سیراب ہو گیا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، قرآن میں صحابی کا تذکرہ فرما دیا کہ کیا ادا ہے صحابی کی، کیا محبت ہے سرکار سے، چھانا جائے یہ محبت یہ تقاضا صحابی رسول کا تھا۔ حاضرین کرام، اگر بلا اتفاق ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمارے وہ ناک موٹے ہونے لگتے ہیں۔ خدا اس چیز کو سمجھے، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا، اور یہ بات آج سے نہیں، تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ حضرت ابراہیم جاتے کھانا نہیں کھاتے، پوچھتے تھے کہ ابراہیم کھانے کو نہیں ہے، ارے کھانے کو تو بہت کچھ ہے، کوئی مہمان ہی نہیں ملا کھانے کے واسطے۔ جب تک کوئی مہمان آتا نہیں ہے تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ دو ہفتے گزر جائے، حضرت ابراہیم کے نتیجہ آتا ہے کہ 7 میل یہاں سے بہت دور جا کے ڈھونڈ گیا تو مہمان کو بلا کے ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ جب مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے وہ کھانے کی ہم نے پوچھ نہیں ہوتی۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا، جب تم اپنے گھر میں کوئی سالن پکاؤ یا کوئی شوربہ پکاؤ اس میں پانی کو زیادہ کرو۔ کیوں؟ جب تم اپنی ہڈی کو بھن رہے ہوتے ہو، آپس میں تمہارے پڑوسی کو اس کی بو جاتی ہے، کہیں وہ بو اس کی دل اس پہ نہ پڑ جائے، تم اس کے دل دکھانے کا سبب نہ بن جاؤ۔ اس وجہ سے جب بھی تم کچھ بناؤ تو اپنے ہمسایوں کا خیال کر لیا کرو۔ جب اچھی چیز کر رہے ہو تو بہترین حاضر کرام حدیثوں میں آتا ہے کہ عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک چیز بہت طویل طریقے سے ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، اور یہ چیز پر بہت زیادہ سختی سے وہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کہ ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، بارش ہو رہی تھی، ایک جگہ سے ایک گھر دکھا، وہاں پر گئے تو پتا چلا کہ وہ گھر یہودی کا ہے۔ یہودی کو دیکھ کر کہنے لگے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ؟ ہاں بالکل آپ مہمان ہو گئے ہمارے، تشریف لائیے، آلن بلا کے رکھے، ایک اونٹ کاٹ دیا۔ آئے انہوں بولے اب 3 جنے تھے، چھوٹے بکرے کاٹنے تو کافی تھا، اونٹ کاٹنے کی کیا ضرورت نہیں، ہمارے پاس جو مہمان آتا ہے ہم ان کی خاطر خواتین بڑی پرجوش انداز میں کرتے ہیں۔ یہ عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا، مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے وہ لوگ۔ حدیثوں میں یہ قول آتا ہے، تو بتلایا گیا اچھا دوسرے دن بھی بارش نہیں رکی، دوسرے دن دوسرا اونٹ کاٹ دیا۔ ارے میں بولے وہ کل کے چھوٹ کا کچھ بچا ہوا تھا نا، اسی کو کھا کے بولے مہمان کو ہمارے پاس باسی نہیں کھلاتے تھا، پھر کاٹ دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی، 7 دن میں 7 اونٹ کاٹ دیا۔ اس زمانے میں طریقہ یوں تھا کہ گوشت جیسے کہ ہم رکھتے ہیں نا، گوشت کٹ جانے کے بعد کباب ڈال کے رکھتے ہیں، اس کو دھوپ میں سکھا کر اس کو استعمال میں لیتے ہیں، پھینکتے نہیں، لیکن مہمان کی خاطر نوازی میں باسی نہیں کھلا۔ بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد جب 7واں دن آیا انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، گھر والے کو پتا چلا کہ وہ کوئی کام سے باہر گیا، ابھی لوگ جانے کے چکر میں تھے۔ ایک ساتھ ایک ساتھی تھے، اس کو پوچھنے لگے کیا ہے ہمارے پاس ہے؟ نے کہا میرے پاس 30 درہم ہے۔ اس زمانے میں 30 درہم میں 30 اونٹ آ سکتے تھے، اور تو اس کے ساتھ کھائے 30 درہم آتے تھے، وہ تو ساتھ کے 10 کے اندر ہی شیئر جاؤ جا کے اسے گھر میں دیا۔ انہوں نے کھٹکا مارے تو کیا ہے کھانا گھر میں تھے؟ بولے نہیں، انہوں نے نہیں، ہم فلاں کام سے باہر گئے ہیں۔ تو بولے نہیں حضرت چاہ رہے ہیں ہدیہ دیا آپ کو تحفہ۔ تو انہوں نے بولے ہم مہمان سے تحفہ نہیں لیتے، ہم مہمان سے تحفہ نہیں لیتے، نہیں ہدیہ بھی ہم مہمان سے نہیں لیتے۔ بولے آگے لے رہے ہو دے کیا؟ انہوں نے جاؤ کے دروازے پر اٹھا کے جاؤ، دروازے پر ٹکا دو، وہی رکھتے کیا جاؤ جگہ دی گئی، دروازے پر ٹکا کے مار کے بھاگے آگے، دونوں چل کے آگے بڑھے، سفر نکلنے لگے۔ تو وہی دور پر پہنچے تھے کہ کسی پکارنے والے کو، کسی آواز لگانے والے کو سنا کہ کوئی کچھ پکار رہا ہے، چیخے مار رہا ہے، اور پلٹ کے دیکھے تو وہی شخص تھا جس کے گھر میں مہمان تھے۔ جب کیا بات ہے بولا یار مارتے کیا ہے جیسے ہم مہمان کے واسطے نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو انہوں کہنے لگے بھائی ہم اہل بیت ہیں، میں حضرت عباس کے اولاد میں سے ہوں، میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، تو فضل دے رہا ہوں۔ انہوں بولے سرکار آپ کچھ بھی دیو، لیکن مہمان سے ہم کوئی چیز نہیں لے سکتے، مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کسرت نہیں چھوڑ سکتے ہم، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ عرب کا طریقہ ہے، نہیں لیتے۔ آخری میں وہ شخص جو مہمان تھا غصہ آ کے وہ نیزہ دے گئے، اب مار تو اسے
میں نے تو لوگ بولے نا لے کے جائیے آپ فرماتے ہو حضرت عباس حضرت عبید اللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے خوف ہونے لگا کہ کسی میرے سینے میں نہ دھسا دے میں میری پوٹلی واپس جب پتہ چلتے بنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیسے ایسے بھی لوگ گزرتے ہیں. حضرت حاتم طائی سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے کبھی کسی سخی آدمی کو دیکھا ہے؟ حضرت حاتم طائی فرماتے ہیں میں نے عرب کے لوگوں کو بڑا سخی دیکھا ہے. وہ کیسے؟ ایک رات ہم لوگ گزر رہے تھے ایک بسر ہمارے پہ گھر سے ہوا وہاں پہ ہم مہمان تھے اس نے رات میں ہمیں سیرے پائے کھلائے سیرے نے سر کا بھیجا مغز کھلایا تو میرے منہ سے یہ نکلا کیا بہترین پکا صاحب بھیجا بہترین فرائیڈ رائس کا بہت مزہ آیا. یہ کہنا ہی تھا اس نے ایک کے در پہ لاتے گیا دیتے گیا ہم لوگ کھاتے گئے. جب پورا کھا لینے کے بعد ہم کو پتا چلا ہم نے 100 سیرے کھا لیے. کتنے؟ 100 سیرے. تو ایک سیرے کے خاطر میں 100 بکریاں ذبح کر دیا پورا. تو میں مجھے تعجب ہو گئی اتنا بڑا مہمان نواز کوئی ہو سکتا ہے؟ حقیقت کام والے ہوتے ہوئے اتنے بڑے سخی اتنے بڑا دل رکھنا ہے مہمان کو ایسا کھلایا جا رہا ہے. جب بھی یہ واقعہ ہوتا جب بھی مہمان آتا لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. تو اس حدیث سے ہمیں عبرت حاصل کریں. اس حدیث سے ہم سبق حاصل کریں کہ مہمان کی مہمان نوازی کیا ہوتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ خود بھی ہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحابیات عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مہمان نوازی کروں لیکن ہمارے گھر کی عورت آگے نہیں بڑھتی صاحب اور ذرا منہ یوں کرنے لگتے کیا حال ہے یہ پکانا میرے کو پڑتا. اس کے لیے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل کا مہمان تمہارے گھر کا میں خود ہوں. جاؤ جا کے اپنے گھر میں کہہ دو میں خود تمہارے پاس کا مہمان دعوت میں آنے والا ہوں. جا کے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت میں آنے والے ہیں اب تم منہ نہ کرو بہترین طریقے سے دعوت کا انتظام کرو بہترین طریقے سے پکایا جائے. وہ پکانے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب دعوت ختم ہو جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لوٹ کر جانے لگے تم پیچھے کھڑے ہو کو دیکھنا پیچھے سے وصیت کرے بھائی جہاں پر کھانا کھا کے نکلتے رہے تو آپ دیکھنا بڑی اچھی بات دیکھیں گے. آئے دامن میں کھانا وغیرہ کھا لیے گھر نکل کر جانے لگے. جا رہے تھے وہ خاتون کو حکم دیا گیا تھا کہ جب واپس ہوں گے جب دیکھنا انہوں دیکھ کر تب بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش میں لایا گیا پوچھا گیا کیا ہے کہیں بے ہوش ہوئے وہ تو بولے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دعوت کا نام فرما کر جا رہے تھے تو میں نے دیکھا میری یہ آنکھوں سے کہ گھر کے بلیاں گھر کے مصیبتیں گھر کی ملامتیں سو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باہر نکل رہی ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مہمان گھر سے کھا کر واپس باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے گھر کی ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں ساری بلائیں وہ مہمان کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں. حضرت کرام مہمان کا اکرام یہ ہے. حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا سفر پہ ایک سرکار چھوٹا تھا ڈیرا دکھا میں ڈیرے کے پاس جا کے میں بولا میں ایک مسافر ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہوٹل ہے یہاں کے مگر میرے کہنے خود کیا چلا چچا جاگا میرے تک بھی نہیں کھانے. تھوڑی دیر کے بعد معلوم چلا کہ وہ عورت کا خادم وہاں پہ آنے لگا. آیا آ کر کہنے لگا وہ شخص بیٹھا ہے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے. اسے کھانے کے لیے دیے کھا لیے گئے آگے بڑھنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے ماں اٹھ کے کہنے لگے میں ایک مسافر ہوں میرے کھانے کے لیے انتظام کیا جائے. تو عورت بڑی سخی تھی اس نے بکرا کاٹ کر بہترین کھلا کے کھلا دیا. اس کا خادم وہاں پہ آیا آ کر جاؤ جلال میں عورت کے اوپر پکارنا کرتی تھی مجھے وہ پیسہ بتا تمہیں پانا کھلانے میں ڈال دیتی. حضرت حاجی کو سن کر ہنسنے لگے لیکن وہ نے پوچھا میں آپ اس سے کیا آپ ہنس رہے ہیں؟ مجھے آپ کی بات پہ ہنسی نہیں آئی مجھے اس تعجب سے ہنسی آئی کہ فلاں محلے سے میں گزر رہا تھا وہاں پر دیکھا تیرے قسم کی عورت تھی یہاں دیکھا کہ تیرے قسم کا مرد ہے وہاں پر عورت خود سے میں کھانا نہیں کھلاتی یہاں دیکھا کہ عورت تو خوشی خوشی کھلا رہی ہے لیکن آدمی غصے میں آ رہا ہے. تو پتا چلا بات کرنے کو مجھے بتائیں وہ اس کی بہن تھی جو غصے میں آئی وہ جو یہاں پہ بیٹھی ہے اس کی بہن ہے. تو فرمایا کہ کردار جو ہوتا ہے نا اپنے گھر سے ملتا ہے. تمہارا گھر صحیح تو تمہاری اولاد بھی صحیح تمہارے تمام عادتیں اپنی اولاد میں گزرتی ہیں. حضرت کرام وقت کافی ہو چکا ہے قبل عشاء کا وقت تھا. ایسی کئی چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے ہمارے لیے ایک آئیڈیل بن سکتا ہے اور ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. صحابت کو پہنا دیں اور اپنے دل کو سخی کریں مہمانوں کی مہمان نوازی
کے اور اللہ کی راہ میں جہاں تک ہو سکے خیر و خیرات کرتے رہیں. بس یاد رکھیں کل کا نہ سوچیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا اس کے جو ہے طرف سے لکھ دیا گیا کہ تم یہ ہے اتنا ملے گا اتنا کھائیں گے تو تم مریں گے. اس سے پہلے نہیں مرتے, بغیر کھائے پی کے کوئی انسان نہیں جاتا. تو جب یہ لکھ دیا گیا ہے تو فرمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم بھی مشقت کیوں کرتے ہو مال کو جمع کرنے میں, دنیا کمانے میں تم مشقت کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارے قسمت میں تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ تمہیں اتنا ہی مال ملے گا. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں اور کل بھی بعد نماز مغرب کا عشاء محفل کو اٹینڈ کریں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے بولنے پڑھنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم سن رہے ہیں ان سب پر ہم کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی صحابت کا پیکر بنائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک. خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا ودعاءنا روضة في النبي المكرم. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا ودعاءنا روضة في النبي المكرم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. کچھ بول رہے گا کٹ کرو مطلب